گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان کے بعض علاقوں میں شدید زلزلہ آیا۔ 5.8 ریکٹر اسکیل پہ جہلم اور اس کے مختلف علاقوں میں، میرپور میں، یہاں گجرات میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ زلزلے کے بعد اب تو مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، یا کم از کم جس دن زلزلہ آیا ہے اس دن تو عصر کے وقت مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، اس قدر مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ زلزلے نے ہمیں ہماری اوقات بتا دی۔ زلزلے نے بتا دیا یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ فانی ہے۔ لیکن حیرت کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ زلزلہ آیا، اموات بھی ہوئی ہیں، کئی لوگ دیواروں کے نیچے بیٹھے ہیں، دیوار گری، بندہ مر گیا۔ جہلم، میرپور ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ رہی ہے۔ مجھے مختلف دوستوں نے ان علاقوں سے فون کر کے اپنی پریشانیاں اور مسائل جو ہیں وہ بتائے، لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ اموات بھی ہوئیں، نقصان بھی ہوا، زمین بھی پھٹی، سڑکیں بھی ٹوٹیں، اس کے باوجود جتنے نمازی ایک دن پہلے تھے فجر پر اتنے ہی دوسرے دن ہیں۔ زمین پر زلزلہ آیا ہے، دلوں پر اثر نہیں ہوا، دلوں میں زلزلہ نہیں آیا۔ جس قوم کو قرآن اور حدیث بھی سنایا جائے، مختلف حادثات بھی پیش آئیں، زلزلہ بھی آئے، بندہ پھر بھی توبہ نہ کرے تو کہیں دل پہ مہر تو نہیں لگ گئی، کہیں دل سخت تو نہیں ہو گئے کہ اب اثر قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے، اب اثر قبول کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے بندہ اپنے رب کی طرف دھیان کرے۔ زلزلہ غفلت سے نکال کے تقوی کی شاہراہ پر چلانے کے لیے آیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ لیکن اگر زلزلہ آئے ہم نشانی دیکھیں قدرت کی کہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا اس کائنات پر، زمین ہمارے حکم سے ٹھہری ہوئی نہیں، اگر زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے نکلنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے پیروں کے نیچے سے نکالنا چاہے کہ ہم پکڑ سکتے ہیں زمین کو، روک سکتے ہیں زمین کو۔ لیکن اگر یہ زلزلہ بھی ہمیں ہمارے دلوں میں نرمی نہ پیدا کر سکے، فکر آخرت نہ پیدا ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سخت دل لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ زلزلہ یاد کروانے آیا تھا کہ تم زندگی کا مقصد بھول گئے ہو، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف دھیان کرو۔ تم کاغذ اکٹھے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم نے سمجھ لیا کہ کاغذ جوڑنے کے لیے، کاغذ اکٹھے کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کاغذ جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ شاید ہم دولت کمانے کے لیے پیدا کیے گئے، دولت ضرورت ہے زندگی کی، مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ دولت زندگی کا مقصد ہے یا ضرورت ہے؟ ضرورت۔ اگر ضرورت کو ضرورت کے مقام پر رہنے دیا جائے اور اس کو اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیا جائے، اس کو مقصد نہ زندگی کا بنا لیا جائے، بلکہ دھیان ہو کہ میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، پھر انسان دو جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے ضرورت کو مقصد بنا لیا کہ ہم تو کاغذ اکٹھے کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، یہ کاغذ بینکوں میں پڑے رہیں گے اور تو خالی ہاتھ زمین کے اندر جا لیٹے،
یہ 2 دن دا میلہ، یہ 2 دن دی یاری۔ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پر یہ 2 دن دا میلہ، یہ 2 دن دی یاری۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ کیا ہمیشہ اسی طرح ہم دنیا میں بیٹھے رہیں گے؟ یہ 2 دن دا میلہ، یہ 2 دن دی یاری، نبھاندا نہیں یاری کوئی عمر ساری۔ اس